حضرت امام زید بن امام زین العابدین، آپ کا قرآن مجید کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا تھا، جب کوئی بات پوچھتا تو آپ قرآن مجید کی آیت سے اس کا جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے حلیف القرآن، یہ قرآن کا ساتھی ہے، ان کا لقب مشہور ہو گیا قرآن والا۔ حضرت امام زید بن امام زین العابدین، عام طور پر چونکہ تعارف نہیں کروایا جاتا، واقعہ کربلا کے بعد یہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت امام زید شہید بھی ہوئے، لیکن ان کی تاریخ جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور اتنا بڑا بندہ تھا، اتنا بڑا بندہ تھا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے امام زید سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ بلکہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، ہماری جب علم حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو ایک کتاب ہے تہذیب الکمال، یہ 7 جلدوں کی کتاب ہے، جس میں راویوں کے حالات ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ خود کیسے لوگ تھے، ان کی قابل اعتماد تھے یا نہیں تھے، ان کے حالات بیان ہوتے ہیں۔ تو تہذیب الکمال بڑی کتاب ہے، اور اسی تہذیب الکمال کو بعد میں مختصر کیا امام ابن عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں۔ تو تہذیب الکمال کی 3 جلد کے اندر امام زید کے حالات میں ہے۔ جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا امام زید، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو فرمایا واللہ لأقرأنا لکتاب اللہ، فرمایا کہ ہم خاندان نبوت میں جو قرآن کا سب سے بڑا عالم تھا اس کو زید کہتے تھے۔ وما ترک لدیننا ودنیانا مثلا، فرمایا زید چلے گئے اپنے جیسا بعد میں چھوڑ کے نہیں گئے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کو ایک سولی پہ درخت پہ لٹکا دیا گیا، 48 یا 50 مہینے، 4 سال سے زیادہ عرصہ جسم مبارک وہاں لٹکا رہا، اور جسم سلامت رہا، اس میں کوئی تعفن اور بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ اور امام مزی لکھتے ہیں، جریر بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آپ نے سولی کی لکڑی کو پکڑا ہوا تھا اور فرماتے تھے ہاں قضا تفعلون بولدی، میری امت میری اولاد کے ساتھ کیا کر رہی۔ تو امام زید کو پھر وہاں سے اتار دیا حکومت نے، اور جسم مبارک کو جلا دیا گیا، اور راکھ کو دفن کیا گیا۔ جو راکھ دفن کی گئی، اس کی جو قبر بنائی گئی، اس کے اندر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ فیض القدیر کے شارح، جو شرح جامع صغیر حدیث کی شرح ہے، فیض القدیر، حضرت امام مناوی الکواکب الدریہ کے اندر لکھتے تھے کہ امام زید کی قبر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یعنی جس نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھا، قرآن مجید قبر میں بھی اس کا ساتھ دے گا، میدان حشر میں بھی شفاعت کرے گا۔